رضا الحق صاحب معروف بھارتی صحافی جو ہیں خوشونت سنگھ صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دا اینڈ آف انڈیا. اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان سمیت دنیا کا کوئی ملک بھارت کو تباہ نہیں کر سکتا، لیکن بھارت خود اپنے تعصبانہ اور اس طرح کے جو غلط رویے ہیں اس کے تحت خود ہی خودکشی کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے خلاف جو مظالم وہاں پہ جاری ہیں، تمام اقلیتوں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں، یہ سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کسان فارمرز کے ساتھ انہوں نے جو حشر کر رہے ہیں پورے انڈیا میں، ہریانہ میں، پنجاب میں، کہ وہ ان کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ٹریکٹر گاڑیاں ان پہ چڑھا دیتے ہیں اور زندہ مطلب ان کو کچل رہے ہیں. تو تمام اقلیتوں کے ساتھ جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو کیا انڈیا خودکشی کی جانب نہیں بڑھ رہا؟ وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح خوشونت سنگھ کی جو کتاب ہے دا اینڈ آف انڈیا، اسی طرح بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ انڈیا، ایک تو اس کا جو آغاز ہے، چاہے وہ آپ دیکھتے ہیں کانگریس کے انڈر ہی ہو، وہ اپنے آپ کو پیش تو یہی کرتے تھے کہ ہم ایک سیکولر جماعت ہیں، لیکن دا کور آف اٹ، دا روٹ آف اٹ، وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ باقی اقلیتوں کو تو چھوڑیں، مسلمان خاص طور پہ ٹارگٹ نمبر 1 ہے. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکھوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ میجر مائنورٹیز تھیں، پہلے مسلمان اور اس کے بعد سکھ. آپ نے فارمرز کے پروٹیسٹ کا ذکر کیا، مسلمانوں کے خلاف تو ان کی بہت عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے ہندوتو آئیڈیالوجی وہاں پہ ایک اس نے غلبہ حاصل کیا ہے بی جے پی کی دور حکومت میں، اس کا پہلے دور حکومت، اس کے بعد دوسرا دور حکومت آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر تو بالکل کلیئر ہونا شروع ہو گئی یہ بات کہ انڈیا جس طرف جا رہا ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے، انتہا پسند ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور شاید اپنی ایک ان کی جو فینٹیسی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اکھنڈ بھارت قائم کریں گے، اس فینٹیسی کو پورا کرنے کی طرف جا رہے ہوں گے. لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی کمزور کر رہے ہوتے ہیں. 17 سے لے کے 21 تک کہا جاتا ہے، یہ فگرز ہیں کہ انڈیا کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں بڑے علاقوں میں چل رہی ہیں. اس میں آپ خاص طور پہ یہ چائنا کے ساتھ جو لگتا ہے علاقہ سلیگوری کوریڈور جسے کہتے ہیں، وہاں پہ جو سلیگوری کوریڈور ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے منی پور ہو، میزورام ہو، اچھا پھر دوسری طرف آپ چلتے ہیں تو ان کا گوا، پھر یہ اس سائڈ پہ پنجاب کے جس طرح آپ نے ذکر کیا سکھوں کا، اور کشمیر کو خیر وہ تو جب گنتے ہیں تو اسی میں گنتے ہیں. کشمیر بھی ایک علیحدگی پسند موومنٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہم تو اپنا کلیم کرتے ہیں اس کو. بہرحال یہ سارے علاقے خاص طور پہ بارڈر ایریاز میں دیکھیں تو انڈیا کے جہاں بارڈرز لگتے ہیں وہاں پہ انڈیا کے خلاف، یعنی اسٹیٹ آف انڈیا کے خلاف لوگوں کی ریبیلین موجود ہے، لوگوں کی بغاوت موجود ہے باقاعدہ وہاں پہ، چاہے وہ مشرقی بارڈر ہم جسے کہتے ہیں وہاں پہ سکھوں کی صورت میں موجود ہو یا وہ کشمیر کی صورت میں موجود ہو، ریبیلین باقاعدہ موجود ہے. انڈیا کی ہسٹری کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب بھی وہاں پہ انتہا پسند حکمران سامنے آئے الٹیمیٹلی ان کا ڈاؤن فال ہی ہوا ہے. اب میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف، ہم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے، صرف پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں تو مسلمانوں کو خاص ٹارگٹ کر کے کس طرح ہیٹ کریٹ کی جاتی ہے وہاں پہ. وہاں کے حکمران بھی کرتے ہیں، بی جے پی کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں جو ان کی جو گراس روٹ کی آرگنائزیشنز ہیں RSS اور VHP، اور پھر یہ کہ جو انتہا پسند ہندو ویسے موجود ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ انہی جماعتوں کے زیر اثر ہے نا، انہی کے زیر اثر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ 2019 سے آسام کا سارا معاملہ چل رہا ہے، اس کو کاؤنٹ کر لیں. 2018 میں انڈیا جو ہے وہ کچھ روہنگیا مسلمان جو آئے ہوئے تھے ان کو ڈپورٹ کر دیتا ہے، یہ کہہ کے کہ اب یہ ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہیں یہاں پہ. اگست 2019 میں یہ 370 اور 35A کشمیر والا معاملہ انڈیا کر دیتا ہے. دسمبر 2019 میں دلی میں ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ 30 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، تقریباً 300 مسلمان وہاں شہید کر دیا جاتے ہیں. 2020 اگست میں جو گائے کے حوالے سے جو لنچنگ کے یعنی زندہ جلا دینے کے واقعات ہیں وہ اسی ایک ماہ کے اندر تقریباً 25 رپورٹ ہوتے ہیں، پورے بھارت میں ہو رہے ہیں نا، پورے بھارت میں ہو رہے ہیں. اچھا، اپریل 2020 میں یو پی کا جو ایک بی جے پی لیڈر ہے سریش تیوانی، وہ کہتا ہے کووڈ-19 مسلمانوں کی وجہ سے آیا. 2019 سے لے کے اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو میڈیا جسے ہم گودی میڈیا کہتے ہیں وہ کس طرح بی جے پی کو اور RSS کو اس کا ریفلیکشن پیش کر رہا ہوتا ہے اور پورے بھارت کو پرووک کر رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف. 2020-21 میں ہم دیکھتے ہیں ان کے کورٹس کے بھی ڈیسیجن آتے ہیں، ایون سپریم کورٹ کے بابری مسجد کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ انتہا پسند ہندوؤں کے حق میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. پھر گجرات میں دوبارہ فسادات کروائے جاتے ہیں. اپریل 2020 میں ان کا بی جے پی کا ایک ممبر آف اسمبلی، ممبر آف پارلیمنٹ ہے سبرامنیم سوامی،
وہ کہتا ہے مسلمان جب بھی یہاں پہ موجود رہے ہیں ان کو یہاں رہنے کا حق تھا ہی نہیں کبھی بھی, ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے. یعنی مسلمان انڈیا میں ہے ہی آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے. ابھی حال ہی میں ستمبر 2021 میں ان کا ایک ایم پی ہے بی جے پی کا رمیش بدوری, وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مسلمان جب بھی یہاں پہ رہے ہیں انہوں نے قتل و غارت کیا. اچھا اسی طرح جو مارچ 2020 میں دیکھتے ہیں, پھر اگست 2020 میں دیکھتے ہیں بی جے پی کے بڑے پائے کے لیڈرز کپل مشرا اور ستپال شرما, یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو فروری 2020 میں بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا, فیضان ایک نوجوان تھا, اس کو شہید کر دیا گیا, اور پھر اس کے اوپر پھر جو انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی شروع کی وہاں پہ دلی میں ہی, اور وہاں پہ تقریباً 400 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا انہوں نے. پہلے میں امت شاہ کا حوالہ دے چکا ہوں, وہ تو آن ریکارڈ ہے کہنے میں کہ ہم مطلب باقی سب کو پروٹیکشن دیں گے جتنی مائنورٹیز ہیں, وہ یہ کہہ چکا ہوا ہے. مسلمانوں کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا ہے, اس کو بھی ہم پروٹیکشن دیں گے. اور 2019 میں جب مودی دوبارہ ری الیکٹ ہوا تھا تو اس نے اتر پردیش کا جو چیف منسٹر ہے وہ یوگی آدتیہ ناتھ کو لگا دیا. یہ یوگی آدتیہ ناتھ وہ انتہا پسند ہندو ہے جو کہ اپنی جب وہ الیکشن ریلیز اور اس کے علاوہ جاتا ہوتا تھا تو وہ کہتا ہوتا تھا مسلمان ٹریٹرز ہیں, ان کو جہاں ملتا ہے گولی مار دو, ختم کر دو. اس کو چیف منسٹر لگا دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کے دوران تو یہ نعرہ بھی عام ہوتا ہے نا وہاں پہ کہ مسلمانوں کے 2 استان, پاکستان یا قبرستان, اور اس طرح کے کئی اور نعرے ہیں جو گنائے جا سکتے ہیں. وقت محدود ہوتا ہے, اس لیے ہم نے تو صرف وہ چند ایک باتیں پیش کی ہیں کہ یہ کوئی فینٹیسی کی بات نہیں ہے, یہ ہم کوئی بلا وجہ کی گوسپ کریٹ نہیں کر رہے, یہ فیکٹس پر بیسڈ بات ہے کہ وہاں پہ اچھا پھر عیسائیوں کے دیکھیں تو عیسائی پادریوں کو جلا دیتے ہیں, بہت سارے ایسے واقعات ہوئے. اب ویسٹ نہیں بولتا, ان کے اس وقت انڈیا کے ساتھ مفادات ایسے بن گئے ہوئے ہیں کہ انڈیا ان کی مجبوری ہے, اس پہ خاموش رہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اس پوری بات میں کہ انڈیا جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ بظاہر ایسے ہی نظر آتی ہے کہ جو وہاں سیسیشنسٹ موومنٹس ہیں اور جو باقی واقعات ہو رہے ہیں, انڈیا الٹیمیٹلی خود ہی خودکشی کرے. خوشونت سنگھ نے صحیح کہا تھا, بالکل صحیح کہا تھا.